ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج جب ہمیں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم توجہ نہیں کرتے کہ ہماری مشکلات کا اصل حل اللہ نے کہاں رکھا ہے۔ اب انسان مادی چیزوں کی طرف تو ذہن لے کے جاتا ہے، ادھر ادھر سوچتا ہے، اپنا ذہن گھماتا ہے، لیکن جو اصل جہاں اللہ رب العزت نے یہ علاج رکھا ہے، یہ شفا رکھی ہے اور یہ پریشانیوں کا حل رکھا ہے، اس کو نظر انداز کر دیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب اللہ کے نام سب سے بہترین ہیں۔ اگر دنیا میں سب سے بہترین کوئی نام ہے تو فرمایا وہ اللہ کے نام ہے، اور جب بھی تم پکارو تو اسی ذات کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اب اللہ تعالیٰ کو جب اس کے ناموں کے ساتھ جو صفاتی نام ہیں، اب یہ نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہیں اور نہ کسی کو پکارا جا سکتا ہے۔ اب اگر کسی کا نام ہوگا رحمان تو ہم اسے عبد الرحمن کہیں گے، ہم رحمان نہیں کہیں گے۔ اب کسی کا نام جو ہے قدوس ہے تو ہم عبد القدوس کہیں گے۔ اب اللہ اپنے ذاتی نام وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایک خاص چاشنی ہے۔ اب باقی جتنے بھی نام دیے جاتے ہیں، بھگوان کوئی کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، لیکن اصل میں اللہ کا جو اصلی نام ہے اور جو اللہ کو پسند ہے اور کہنا بھی وہی چاہیے، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ نام جو ہے اس کے اندر ایک طاقت ہے۔ تو اب جب اللہ کے ذاتی نام کو آپ پڑھتے ہیں، اور اس کو بھی لوگ بار بار پڑھتے ہیں بڑی تعداد میں، اس میں بھی ایک تاثیر ہے، لیکن ساتھ اللہ کے 99 نام ہیں جو قرآن پاک کے شروع میں ہر جگہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے پہلے سٹارٹ میں قرآن پاک کی جہاں صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کے بھی 99 نام لکھے جاتے ہیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں تاثیرات کیا ہیں؟ اب اللہ کے 99 نام خالی نہیں ہیں، بلکہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 7000 نام ہیں۔ 7000 نام انہوں نے بتلائے۔ اب میں نے اپنی جو تحقیق کی اور میں نے وہ نام نکالے تو تقریباً 1000 نام میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اور وہ قرآن پاک کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، مختلف آیات کے اندر اللہ کا نام ہے۔ جیسے ہم رؤوف الرحیم کہتے ہیں تو یہ اللہ کا نام قرآن پاک میں ہے۔ قہار نام اللہ کا قرآن میں آپ کو ملے گا، واحد ملے گا، قدوس ملے گا، یعنی اللہ کے نام آپ کو جیسے یہ ملتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے صفاتی نام آپ کو قرآن پاک کی آیات میں بکھرے ہوئے ملیں گے۔ لیکن معروف یہ 99 نام ہے جس کے بارے میں احادیث میں بھی فضیلت آئی ہے۔ اب جو بندہ کسی بھی مشکل میں ہو، اب ٹینشن میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ اللہ کے 99 ناموں کو پڑھنا شروع کرے۔ اب یہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اب یہاں سے آپ نام شروع کر دیں، پھر اللہ کے نام کو پورا پڑھیں۔ ایک بار پوری لائن 99 کی پڑھ لیں، پھر آپ جو ہے دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کریں، پھر پڑھیں اس کو 11 مرتبہ۔ آپ نے اللہ کے نام اسی طرح دہرانے ہیں، پڑھنے ہیں۔ اچھا، یہ وضو کے حالت میں پڑھیں گے تو تاثیر بہت ہی زیادہ ہوگی، لیکن بغیر وضو کے ہی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو جب پڑھیں گے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اب یہاں سے اب آپ جو ہے الرحمن الرحیم، اب پھر آپ اس کو پورے کو آخر تک پڑھیں، پھر آپ اس کو ایک بار پھر پڑھیں، پھر آپ اس کو ایک بار پڑھیں، 11 مرتبہ اس طرح پڑھیں، اور پھر جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا، اور اس دعا کے اندر جو ہے آپ کی تاثیر بھی آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام آپ کو نہیں پتہ ان میں سے کس میں تاثیر زیادہ ہے، اس میں اعظم کا رتبہ کون سا رکھتا ہے، لیکن آپ جب ساروں کو ہی پڑھیں گے تو جس کے اندر بھی طاقت ہوگی وہ لفظ آپ کے لیے، آپ کی پریشانی کے لیے، آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے وہ تیر بہادر بن جائے گا، اور وہ آپ کے لیے تریاق ہو جائے گا، اور آپ کا وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے ناموں کو یاد کر لینا چاہیے۔ جو بچوں کو یاد کرائیں، عورتیں مرد یاد کریں، کم سے کم روزانہ ایک بار پڑھ کے آپ دعا کیا کریں، اور زیادہ نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ جو روزمرہ کی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو کسی بھی نماز کے بعد اللہ کے 99 نام پڑھیں۔ اور زیادہ احسن یہ ہے کہ آپ اس کو فجر یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، جو اللہ کے 99 نام ہیں۔
یہ مستجاب ہیں دعائیں قبول ہونے میں. ان کا بہترین جو وقت ہے وہ فجر کی فرض یا عصر کے فرضوں کے بعد، چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور جب آپ فرض نماز کے بعد سنتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ ایک تھوڑا سا گیپ بیچ میں آ جاتا ہے. لیکن جب عصر کے بعد اب دیکھیے تسبیحات فاطمہ ان 2 نمازوں میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ فوراً تسبیحات پڑھتے ہیں تو ایک دم دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبولیت کے درجے میں آ جاتی ہے. کیوں کہ ادھر فرض پڑھے ادھر تسبیحات آپ نے پڑھی. اب یہ اسی طرح آپ اسماء الحسنہ کو پڑھیں تو ان 2 اوقات میں زیادہ بہتر ہے. باقی آپ ہر نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی. جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کے دل میں خواہشات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا. تو یہ اسماء الحسنہ کو حل المشکلات کے لیے آپ اس کو 11 دن تک پڑھیں، روزانہ 11 مرتبہ، اور پھر آپ دعا کریں. انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، مشکلات بھی حل فرمائے گا. اور پھر جو بندہ اسماء الحسنہ کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس میں جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو جنت میں داخلے کا حقدار بنا دیتے ہیں. تو ان ناموں کو یاد کریں، ان ناموں کو آپ گھروں میں یاد کرائیں. آج ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی اگر کہا جائے مسلمانوں کے 1000 گھر ہیں کہیں، تو ایک گھر میں شاید بچے کو یاد ہو گیا، باقی یاد ہی کسی کو نہیں. ذوق ہی ختم ہو گیا عورتوں کو، مردوں کو. تو اسماء الحسنہ تو کم سے کم یاد کر لیں. آپ جو ہے آپ کو اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیں تو انشاءاللہ جب صبح آپ حضور علیہ السلام اور اللہ کے نام آپ کو یاد ہوں گے، صبح کے وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھ کے دعا کر لیا کریں. شام کو آپ حضور علیہ السلام کے 99 نام پڑھ کے، وہ درود ہے ایک قسم کا. تو اب آپ اس کو پڑھنے کا بھی میں انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گا. تو آپ یہ 99 نام اگر روز پڑھ لیں تو اس دن کے اللہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دیں. تو آپ ان سے جڑ جائیں، آپ ان کو یاد کرائیں. اور میرا خیال ہے اگر آپ آج یاد کرنا شروع کریں تو 3 دن کے بعد آپ بہترین حافظ ہو جائیں گے اللہ کے ناموں کے. پھر 3 دن آپ کو لگیں گے اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ ہو جائیں گے. تو آپ کی مشکلات کا حل اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے. تو اسماء الحسنہ میرے اس پر الگ ایک اللہ کے نام پر ہمارا لیکچر ہو چکا ہے، اور پورے 99 نام ہمارے چینل پہ موجود ہیں. آپ اس کا ایک ایک کی فضیلت کو بھی دیکھ سکتے ہیں. جب ساروں کو جمع کریں گے تو نور علی نور ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں.